الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔ رب کریم کی توفیق سے نماز باجماعت کے فضائل کے حوالے سے بات کا آغاز ہو رہا ہے۔ صفحہ نمبر 21، آخری پیراگراف۔ مسجد کے ساتھ معلق دل والے کے لیے عرش عظیم کا سایہ، جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹک گیا، اٹک گیا، اس کے لیے عرش عظیم کا سایہ۔ مسجد میں باجماعت نماز کے فضائل واضح کرنے والی باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالی اس غرض سے مسجد کی طرف رکھنے والے شخص کو روز قیامت اپنے عرش عظیم کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ تعالی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلهم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 اقسام کے لوگوں کو اللہ تعالی اپنا سایہ یعنی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے اس دن کہ اس سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 اشخاص میں سے ہر ایک کا جدا جدا ذکر فرمایا۔ الامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا امام، وشاب نشا فی عبادت ربہ، دوسرا شخص نوجوان، اس نے پرورش پائی اپنے رب کی عبادت میں، جوانی ہی سے اللہ تعالی کی عبادت میں اس کی اٹھان ہوئی۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تیسرا شخص اس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ میں آپ توجہ کریں کیا شان ہے مسجد کی۔ مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھی، بیٹھ کے ذکر نہیں کیا، مسجد میں داخل بھی نہیں ہوا، اپنے بیڈ ہی پر لیٹا ہوا ہے، لیکن دل کی تڑپ ہے وقت ہو مسجد میں پہنچو، اپنے جاب میں، اپنے کاروبار میں، اپنے کھیت میں، اپنی فیکٹری میں، اپنے کام میں لگا ہے، لیکن بار بار گھڑی دیکھ رہا، کب جانا ہے، کب جانا ہے۔ اس تڑپ کی وجہ سے عرش عظیم کے سایہ پانے والے 7 اقسام میں سے ایک وہ ہوگا۔ اور جب مسجد سے دور بیٹھے، مسجد کے لیے لگن کی وجہ سے عرش عظیم کا سایہ ہے، تو پھر مسجد کی خدمت کرے، مسجد سے تعلق جوڑے، مسجد میں نماز ادا کرے، تو پھر شان و عظمت کیا ہوگی؟ کوئی تصور کر سکتا ہے دنیا میں رہتے ہوئے؟ اس کا تصور بھی ناممکن ہے۔
چوتھی قسم ورجلان تحابا فی اللہ، دو آدمی ان کی باہمی محبت اللہ کے لیے، اجتمع علی، اکٹھے ہوئے اللہ کی محبت کے لیے، وتفرق علی، ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو اللہ تعالی کی محبت پر۔ ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجلال، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال، اور ایک وہ شخص، ایک خاندان والی خوبصورت عورت نے اسے دعوت دی برائی کی، فقال انی اخاف اللہ، تو اس نے جواب میں کہا بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ورجل تصدق، اور ایک وہ قسم اس شخص نے خرچ کیا، اخفا، اس کو چھپایا، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ ورجل ذکر اللہ خالیہ، اور ساتویں قسم ایسے لوگوں کی، ایک آدمی اس نے اللہ کو یاد کیا، ففاضت عینا، تو اللہ کی خشیت اور محبت سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ صفحہ 23 پر دیکھیے، چھٹی سطر، اور امام مالک کی روایت میں ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَسْجِدِ، اور آدمی اس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، اذا خرج من حتی یعود الی، مسجد سے نکلتا ہے اس کا دھیان ہے کہ اب میں کب مسجد میں واپس آؤں۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھے، یہ بات نہیں، اپنے کاروبار کے لیے، محنت مزدوری کے لیے نکلتا ہے، لیکن دل کا تعلق مسجد سے ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اور وہ بندہ اس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، اس کی شرح میں لکھا ہے وَمَعْنَاهُ شَدِيدُ الْحُبِّ لَهَا، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو مسجد سے بہت سخت محبت ہے۔ وَالْمُلَازَمَةُ لِلْجَمَاعَةِ فِيهَا، اور وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے۔ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ دَوَامَ الْقُعُودِ فِي الْمَسَاجِدِ، اس کا یہ معنی نہیں کہ 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھا رہے، یہ معنی نہیں ہے، یہ دل کی بات ہے۔ علامہ عینی اس حدیث کے فوائد کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، توجہ فرمائیے، وَفِيهِ فَضِيلَةُ مَنْ يُلَازِمُ الْمَسْجِدِ، اس میں اس بندے کی شان ہے جو مسجد سے چمٹا رہتا ہے۔ کیوں؟ لِلصَّلَاةِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، تاکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ بَيْتُ اللَّهِ، کیونکہ بے شک مسجد اللہ کا گھر ہے۔ وَبَيْتُ كُلِّ تَقِيٍّ، اور ہر متقی شخص کا گھر ہے۔ وَحَقِيقٌ عَلَى الْمَزُورِ اِكْرَامُ الزَّائِرِ، میزبان اس پر لازم ہوتا ہے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے،
فکیف باکرم الکرماء، جو تمام کریموں سے بڑا کریم ہے، تمام عزت والوں سے بڑی شان والا ہے، اس کے بارے میں صورتحال کیسے ہوگی کہ وہ اپنے مہمان کی کس طرح عزت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو مسجد سے تعلق والا بنا دے، اور اس بارے میں میری آپ کی سابقہ زندگی میں جو کوتاہی ہے وہ اللہ دور کر دے۔ اب موت کا وقت آئے تو مسجد سے تعلق میں رب کی رحمت سے چوٹی پر ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔